بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پاکستان کے اندر کتنے ظلم ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ایک ایسی حکومت کا کہ جو ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے کہ ریاست مدینہ ہم قائم کریں گے۔ 10 سال سے جن کی حکومت ہے KPK میں، بلین ٹری منصوبے میں ایبٹ آباد کے 5000 مزدور پچھلے 10 ماہ سے تنخواہ کے بغیر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آج اس وقت یہ ہے کہ لیبر ریٹ 25,000 روپے کا ہے، جبکہ ان کو 500 روپے ڈیلی 15,000 روپے ماہوار جو ہے وہ ان کا بنتا ہے۔ تو 10 ماہ سے اس KPK کی گورنمنٹ نے ان کے پیسے ادا نہیں کیے۔ یہ صرف میں آپ کو تعداد ایبٹ آباد کی بتا رہا ہوں کہ 5,000 مزدور ہیں۔ آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں فاقے ہو گئے ہیں، دکاندار ان کو سودا نہیں دے رہے، ان کے گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہاں پہ بات ہوتی ہے ایبٹ آباد کی، جب بات کی جائے تو یہاں کے عوامی نمائندے جو ہیں، خصوصاً سپیکر صاحب جو ہیں وہ اور ان کے ساتھی، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ترقیاتی منصوبے لے کے آئے، اور ظالم کے بچوں، یہ لوگ 5,000 افراد جو ہیں یہ مزدور بے روزگار ہیں۔ میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی جو سیلری بقایا ہے وہ ان کو فی الفور ادا کی جائے، اگر نہ کی گئی تو ہم ان 5,000 افراد کو ساتھ نکل کے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اور دوسری طرف اسی بلین ٹری منصوبے میں جو بڑے بڑے افسران ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، کروڑوں روپے کے گھر انہوں نے بنا لیے ہیں، ان کی بیگمات، ان کے بیٹے اور بیٹیاں عیاشیاں کر رہے ہیں، مگر مزدور جو ہے اس کو وہ تنخواہ نہیں مل رہی۔ بلین ٹری منصوبے کے اندر کرپشن کا گڑھ جو تھا، اس میں سارے پیسے جو ہیں یہ بڑے بڑے افسران نے یہاں سے کھا لیے، مگر ان ڈیلی پیجز پہ کام کرنے والے مزدوروں کو ان کی تنخواہ 10 ماہ سے نہیں دی جا رہی۔ یہ سوچیں، آپ خود سوچیں کہ یہ اگر کسی کے گھر میں ایسا کام ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ وہ پرویز خٹک، وہ چیڑی استاد، اس نے اسلام آباد میں ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ چیڑی استاد نے کہا تھا کہ ہم ان کو مستقل کریں گے، مگر نہ ان کو مستقل کیا گیا، مستقل تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کی تنخواہ ادا جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم انشاءاللہ پبلک کو ساتھ لے کے اپنے ان مزدور بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ 5,000 صرف ایبٹ آباد، اس طرح آپ سوچ لیں ہری پور، مانسہرہ اور پورے صوبے میں کیا حال ہوگا۔ تو یہ ریاست مدینہ کے جو دعوے دار ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ریاست مدینہ میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مرے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایبٹ آباد کے جو جتنے لوگ 5,000 بے روزگار ہیں، اس کا ذمہ دار مشتاق احمد غنی ہے، اس کا ذمہ دار علی خان ہے، اس کا ذمہ دار نذیر عباسی ہے، اس کا ذمہ دار کلندر لودھی ہے، اس کی ذمہ دار وہ MPA اور MNA ہے ہماری۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نصیر خان باتیں کرتا ہے، تمہارے گھر میں تو سارا کچھ ہے، شملہ پہاڑی تم نے کروڑوں روپے کی رشوت کی اوز بھیج دی، الحمدللہ وہ رک گئی، مگر ان مزدوروں کو کیا قصور ہے؟ ان کی تنخواہ تم لوگ کیوں نہیں دے رہے؟ تمہارے گھر کے بچے اگر مزدوری کرتے ہوتے تو پھر میں پوچھتا کہ تمہاری ماؤں بہنوں کا اور گھر کا چولہا کیسے جلتا۔ اور دوسری طرف مرکز کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو آواز ہے، ان کا حقوق ہے، وہ دیا جائیں۔ اور دوسری طرف مرکز نے یہاں پہ مہنگائی کا ایک طوفان بپا کر دیا ہے، 2,550 روپے کی آٹے کی جو ہے 18 کلو کی جو ہے وہ توڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ ڈالڈا دیکھ لیں، اسی طرح آپ دالیں دیکھ لیں، اسی طرح بجلی کے بل دیکھ لیں، اسی طرح گیس کے بل دیکھ لیں۔ تو یہ لوگ اب کدھر جائیں؟ اور سب سے زیادہ نقصان کہ سستا آٹا سکیم پہ لوگوں کو چوکھر کھلایا جا رہا ہے۔ یہ تمہارے گھر کے بچے اگر چوکر کھائیں تو ہم پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مرکز میں جو چوروں کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے اس عوام کے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیا ہے۔ وہ ہماری ہند کو زبان میں کہتے ہیں کہ نالے تلو ہٹے ہیں پر نالے تلے چڑھ گئے ہیں۔ ہم ان چوروں کے حوالے ہو گئے ہیں پورا پاکستان۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق بھی نہیں ہے، اگر ان 5,000 مزدوروں کو اگر تنخواہ نہیں ملتی تو مرکز میں بیٹھے ہوئے چور جو ہیں ان میں، اور KPK میں بیٹھے ہوئے جو چور ہیں ان کے اندر کوئی ایک ٹکے کا فرق نہیں۔ جو لوگ عام لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، اس وقت آپ دیکھیں کہ پراپرٹی پہ 17% ٹیکس لگ گیا ہے، جس میں 11% ٹیکس جو ہے وہ مرکزی گورنمنٹ میں لگایا ہے، اور وہ ٹیکس نہ بلوچستان میں ہے FBR کا، نہ پنجاب میں ہے، نہ سندھ میں ہے، صرف KPK کے اندر ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کو میں کنڈیمڈ کرتا ہوں، اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح خانہ کاش کے ہمارے انتقال ابھی تک نہیں کھلے، اس کو بھی ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں۔
اور عام آدمی اس وقت مر رہا ہے. ملازمین کے اوپر مرکزی گورنمنٹ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ ملازمین کنٹریکٹ والے جو ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا. اور میں اہم بات یہاں پہ کروں کہ جو اسپیکر مشتاق احمد غنی مشی بھائی نے جو کام کیا ہے, جو لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہے, یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے. یہ فکس پے اور کنٹریکٹ پہ دے رہا ہے صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. یہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اس کی نوکریوں کا ایسا سلسلہ ہے کہ یہاں سے وہ کہے میں آپ کو نوکریاں دیتا ہوں, وہ چپس جاتے ہوئے کھلاتا لے جائے, پھر وہ مالٹے بھی کھلائے, گنیریا بھی کھلائے, اور خانپور ڈیم میں کہے کہ اب میں تمہیں کشتی میں بٹھاتا ہوں, تو کشتی کو سینٹر میں چھوڑ کے خود بھاگ کے آ جائے اور وہ مزدور وہاں پہ بیٹھے جائیں گے. میرے بھائیوں, جو نوکریاں آپ کو دی جائیں یہ کنٹریکٹ بیس پہ ہیں, یہ اترے گا یہ ختم ہو جائیں گی. تو میں کنڈیمٹ کرتا ہوں اس چیز کو, اور میرا مطالبہ ہے کہ یہ جو بلین ٹری منصوبہ ہے اس کے اندر چور تو بلینر ہو گئے, وہ تو کروڑ پتی ہو گئے, لیکن میرے شہر کے 5,000 مزدور جو ہیں وہ ان کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا. اگر ان کا حق نہ دیا گیا تو میں انشاءاللہ ان مزدوروں کے ساتھ مل کے, پورے ابٹباد کے نوجوانوں کو ساتھ ملا کے ہم انشاءاللہ اعلان جنگ کریں گے اس ظالم حکومت, خواہ وہ صوبے کی ہے یا مرکز کی ہے, اس کے خلاف انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے. یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مشی بھائی اور اس کی گورنمنٹ نے باقی ان مزدوروں کے ساتھ تو جو ظلم کیا ہوا ہے, عام عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہوا ہے, ہمارے شہر کے علماء کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. وہ علماء جو ہمارے بچوں کو درس دیتے ہیں, جو ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں, جو ہمارے سر کا تاج ہیں, کسی بھی مسلک کے ہیں, ایک دفعہ ان کو 10,000 روپے اعزازیہ دے کے ڈی سی کے ذریعے ابھی تک ان کو پیسے نہیں ادا کیے جا رہے. یہ مشتاق غنی صاحب, آپ علماء کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی فراڈ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نا, علماء کی کتنی تنخواہ ہے, مسجد میں کتنی تنخواہ ہے ان کی, وہ کیسے گزارا کریں گے؟ ان کا اعزازیہ 1 مہینے کا دے کے آپ نے صرف لولی پاپ ان کو دیا ہے. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ چیف آف لولی پاپ ہیں, آپ علماء کے ساتھ بھی ہاتھ کر گئے ہیں, مگر ہم اپنے شہر کے علماء کے ساتھ بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. ہر مسلک اور مکتبہ فکر کو ایک طرف رکھ کے علماء کی جنگ بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے, اور ان کے حقوق کے لیے بھی ہم میدان عمل میں نکلیں گے. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ مسجد میں جاتے ہیں یا کسی سکول میں ٹیچر ہیں, یہ ان سے گزارا کیا ہوتا ہے؟ جو اعزازیہ آپ نے گورنمنٹ نے کہا تھا 1 مہینے کا دے کے اس کے بعد آپ سو گئے ہیں ڈی سی کے ذریعے, ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے. میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ یہ بلین ٹری منصوبے کے اوپر, اپنے حقوق کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, خدا کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ حسینی کردار ادا کر کے ممبروں سے اس کے خلاف آواز بلند کریں. میں انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گا. میں تو علماء کی جوتیاں جو اپنے سر پہ رکھنے والا آدمی ہوں, انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں.